دو کتابیں عورتوں کے نام سے منسوب ہیں. پہلی کتاب روت اور دوسری آستر. اب یہ دونوں خواتین جن کے نام پر کتاب مقدس میں کتابیں موجود ہیں، روت کا تعلق مواب کے ملک کے ساتھ اور وہ غیر اسرائیلی، لیکن اس نے ایک اسرائیلی مرد کے ساتھ شادی کی. اب یہ جو آستر ہے اس کا تعلق یہودیت کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن اس نے ایک غیر اسرائیلی بادشاہ اکسویرس کے ساتھ شادی کی. اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر اگر دیکھا جائے، دونوں کا مقام، دونوں کا رتبہ، دونوں کا مرتبہ بائبل مقدس کو ماننے والے لوگ ہونے کے ناطے سے ہم ان کے کردار کو بخوبی سمجھتے ہیں. اور آج چونکہ آستر کی کتاب ہمارے سامنے ہے، اور آستر کی کتاب میں سے ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ آستر ملکہ، اکثر اوقات جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور آستر نہیں بلکہ کون سی آستر؟ آستر ملکہ، جو ملکہ بنی. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ ملکہ بنی کیسے؟ جب آپ پہلا باب پڑھتے ہیں آستر کی کتاب کا تو اس میں آپ کو وہ سارا پس منظر، وہ بیک گراؤنڈ نظر آتا کہ وہ کیسے ملکہ بنی. کس طرح جو پہلی ملکہ تھی وشتی، اسے اس کے عہدے سے معزول کر دیا گیا. اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس نے جو بادشاہ کی بات نہ مانی، مہمانوں میں آنے سے اس نے انکار کر دیا. پھر کبھی موقع ملا تو ہم اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے. لیکن آج ہم آستر کے حوالے سے سیکھنے جا رہے ہیں کہ جب ایک بار پھر ابھی جو حوالہ آپ کے لیے تلاوت کیا گیا دوسرے باب کی پہلی آیت، جہاں پر لکھا ہے کہ اکسویرس نے یاد کیا ہے وشتی ملکہ کو. اور یہاں پر یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے وہ سارا منظر، اس کے سامنے وہ ساری بات، اور ایک طرح سے اس کے اندر پچھتاوا بھی ہوا کہ میں نے کیوں کسی کے کہنے پر، چونکہ اسے مشورہ دیا گیا تھا کہ بادشاہ سلامت، ملکہ نے تیری بات نہیں مانی، اور چونکہ ملکہ نے تیری بات نہیں مانی، جب یہ بات دوسری عورتوں تک جائے گی تو عورتیں بھی اپنے شوہروں کا کہنا ماننے سے انکار کر دیں گی کہ ہماری ملکہ نے ایسا کیا ہے، ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے، جو کسی کی اچھی چیز ہوتی ہے اس سے ہم بہت کم سیکھتے ہیں، لیکن جو نیگیٹو ہوتی ہے وہ ہم بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اب خدشہ ہے ان وزیروں کو، مشیروں کو، اور انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، وشتی کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اور بادشاہ نے ایسا ہی کیا. اب چونکہ جو فارسی قانون تھے، جب آپ ان قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں اس زمانے میں جا کر، تو ان کے قوانین ایسے قوانین تھے جن کو ایک بار لکھ دیا گیا وہ بادشاہ بھی مٹا نہیں سکتا تھا، اس کو واپس نہیں لے سکتا تھا، بلکہ اسے مٹانے کے لیے ایک نیا قانون وہ جاری کرتا تھا. اور اب چونکہ اسے ہٹا دیا گیا ہے، اس لیے مشورہ یہ دیا گیا کہ سارے اپنے ملک میں کیا کیا جائے. ابھی جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے یہاں پر، کیا کیا جائے سارے ملک میں؟ سارے ملک کے اندر کن کو ڈھونڈا جائے؟ جوان کنواریوں کو. کن کو ڈھونڈا جائے؟ اور ان کو محل میں لایا جائے، اور محل میں لا کر پھر ان میں سے انتخاب کیا جائے. یہ رائے دی گئی، اور یہاں پر لکھا ہے کہ بادشاہ کو یہ رائے پسند آئی. کیا ہوا جی؟ ابھی ہماری بیٹی نے جو آپ نے چوتھی آیت پڑھی ہے اس کے آخری لفظ کیا ہیں؟ بادشاہ کو یہ بات کیا آئی جی؟ پسند آئی. اور جب بادشاہ کو یہ بات پسند آئی ہے تو ذرا یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ اکسویرس بادشاہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں. یہ معمولی بادشاہ، اگر آپ اس آستر کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ کتنے صوبوں پر حکمران ہے؟ 127 صوبے. اور ممکن ہے کہ اس وقت ہم بھی، جو ہمارا یہ خطہ ہے، چونکہ یہ فارس کی سلطنت کا حصہ رہا ہے تاریخ میں، ممکن ہے اس وقت جو ہمارا یہ خطہ ہے یہ بھی اسی کی سلطنت کا حصہ. اب ایک یہاں پر مقابلے کا سما ہمیں نظر آتا ہے. اور جب ہم دنیا کی تاریخ کی بات کرتے ہیں یا جسمانی اعتبار سے بات کرتے ہیں
تو دنیا میں یہ رواج، جب ہم بیوٹی کانٹیکس کی بات کرتے ہیں، یہاں پر 3 خوبیاں جو ان لڑکیوں میں ہونی ضروری تھی ان کے حوالے سے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ 3 خوبیاں، وہ کون سی خوبیاں ہیں؟ پہلی بات جوان ہو، دوسری بات خوبصورت ہو، تیسری بات 3 چیزیں اس میں ہونی، 3 کوالٹیز اس کے اندر جو ملکہ بننے کی خواہش مند ہے، جو چاہتی ہے کہ اس کے سر کے اوپر ملکہ کا تاج رکھ دیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر 3 خوبیاں، اور یہ بات 2 بار دہرائی گئی ہے یہاں پر ان 4 آیات میں۔ کیا ہے جی؟ یہ بات 2 بار ایسی ہے جی، یہ بات کیا ہوا ہے 2 بار ایسے ہی ہے جی، اور تینوں خوبیاں لکھی گئیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ نہ صرف اس زمانے میں جب آپ موجودہ دور کی بات کرتے ہیں، اور موجودہ دور میں بھی یاد رکھیں جب اس طرح کے بیوٹی کانٹیکسٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق تقریباً جو 19ویں صدی کے وسط سے لے کر یہ 18ویں صدی کی جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو وہاں سے دنیا کی تاریخ میں یہ مقابلے اس طرح کے نظر آتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ 4 طرح سے منعقد ہوتے ہیں، جو لوگ اس کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں۔ ایک مس ورلڈ ہوتی ہے، جانتے ہیں مس ورلڈ کو، اور ایک مس یونیورس بھی ہوتی ہے، اور ایک مس انٹرنیشنل بھی ہوتی ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے جی؟ مس ورلڈ، مس یونیورس، مس انٹرنیشنل، اور آج کل مس ارتھ بھی آ گئی ہے، مس ارتھ۔ دیکھیں کس طرح سے یہ سارے معاملے، اور لوگ بڑی تیاری کے ساتھ، اور جس نے حصہ لینا ہوتا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کس طور سے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے، تاکہ کسی طرح یہ مس ورلڈ کا جو تاج ہے، جو مس انٹرنیشنل کا تاج ہے، جو مس یونیورس کا تاج ہے، جو مس ارتھ کا تاج ہے، یہ میرے سر کے اوپر کیا کر دیا جائے؟ سجا دیا جائے۔ ایسا ہے جی، بڑے شوق کے ساتھ لوگ اس میں حصے دار بنتے ہیں، اور اس کے لیے نہ جانے کتنی پہلے سے تیاری ہوتی۔ اور جب آپ یاد رکھیں اسی بات کو بنیاد بنا کر، یا اسی منظر کو اپنے سامنے رکھ کر ذرا یہاں پر اندازہ لگائیں کہ جب یہ پورے ملک سے یہ نوجوان کنواریاں جو ہیں وہ لڑکیاں اکٹھی کی گئی ہیں، تو ان کو بھی ایک خاص جگہ پر رکھا گیا ہے۔ جب آپ 12ویں آیت سے تفصیل پڑھیں گے نا، وہاں پر لکھا ہے کہ ان کو باقاعدہ وہ سامان جس کی یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، ان کو وہاں پر سارا پرووائڈ مہیا کیا جاتا ہے، اور 1 سال تک۔ جب آپ 12واں ذرا پڑھیں جی 12ویں آیت کو، دوسرے بات کی 12ویں آیت جی پڑھیں ذرا، جن لوگوں نے نکالا ہوا ہے جی۔ باری آئی عورتوں کے دستور کے مطابق جی 12 مہینے۔ کتنے مہینے جی؟ اب ذرا اندازہ لگائیں 12 مہینے، اور یہ تیاری آج کی طرح آسان تیاری نہیں تھی، جس طرح آج ہم بیوٹی پروڈکٹ کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ ایمرجنسی بھی ہے نا، تو آپ ٹیلی ویژن کے اوپر ایڈ دیکھتے ہیں کہ آپ ادھر بلیچ کی، ادھر جناب یہ کیا، ادھر فیشل کیا، اور آپ تیار ہو گئے۔ ایسی بالکل بات نہیں ہے، یہ بیوٹی کانٹیکس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ 12 مہینے تک مسلسل تیاری کے بعد، اور یہ اس دور سے بھی چونکہ وہ جدید زمانہ نہیں تھا، اور کبھی جب میں اس بات پر غور کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش اس وقت گولڈن پرل ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ آستر اینجل آندی تھے، اینجل جناب، یا دوسری جو جتنی، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں ہیں، اکیلی آستر نہیں ہے، آستر بھی وہاں پر پہنچائی گئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں ہوں گی، لیکن اس وقت اس طرح کی بیوٹی پروڈکٹس نہیں تھیں۔ ہاں کچھ مسالے ایسے ضرور استعمال ہوتے تھے، آگے آپ کو تفصیل اسی دوسرے 12ویں آیت سے جب آپ آگے پڑھیں گے نا، سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ بھائی آپ نے جس طور سے بھی تیاری کرنی ہے، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ 12 مہینے تک، اور اس کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے جو خوشبودار چیزیں ہوتی تھیں، اب ایک لڑکی کے حوالے سے کیا جاتا تھا جب اس نے بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس سے پہلے یہ جو 12 مہینوں کے تیاریوں میں ایک تیاری یہ ہوتی تھی کہ اسے ایک بند کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اس کے اندر خوشبودار بوٹیاں جلا دی جاتی تھیں، اور وہ کمرہ دھوئیں سے بھر جاتا تھا، تاکہ ہو کیا کہ جو اس کے اندر خوشبو ہیں وہ اس کے بدن کے اندر رچ بس جائیں،
آج ہم ایسے پرفیوم لگاتے ہیں ہمارے بدن سے خوشبو آتی. اس وقت ایسا تھا کہ ایک عورت کو یا لڑکی کو بند کمرے کے اندر وہ سارا خوشبودار چیزیں جلا کر دھوئیں کے اندر بند کر دیا جاتا تھا تاکہ جب یہ باہر نکلے تو اس کے بدن کے اندر سے خوشبو آئے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ مقابلہ حسن کس قدر سخت ہے. مقصد پیچھے صرف ایک ہے. کیا مقصد ہے؟ ملکہ کا تاج میرے سر کے اوپر آ جائے. 1 سال تک مسلسل تیاری کے بعد اب ذرا اندازہ لگائیں اگر وہاں پر 1000 لڑکیاں ہیں, 2000 ہیں, 5000 ہیں, 10,000 ہیں. اب ہر کسی کی ڈیمانڈ یا ہر کسی کے دل میں یہ ہے کہ ممکن ہے میں بادشاہ کو پسند آ جاؤں, ممکن ہے میں بادشاہ کو پسند آ جاؤں, ممکن ہے بادشاہ کی نظر کرم میرے اوپر ٹھہر جائے اور کاش وہ تاج میرے سر کے اوپر اور میں بادشاہ کی ملکہ بن جاؤں. لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ تاج جب اس کی آستر کی باری آئی ہے تو یہ تاج اس کے سر کے اوپر بادشاہ نے اس قدر پسند آئی. چونکہ جب یاد رکھیں آپ دنیاوی مقابلے کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف یہ تینوں چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں. پہلی بات خوبصورت, دوسری بات 3 باتیں آپ نے نوٹ کی ہیں نا ابھی. کون کون سی ہیں؟ جوان بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, کماری بھی ہو. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات یہاں پر جو آپ جب آپ اس سے پوری آستر کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ناول کی طرح لکھی ہوئی ملتی ہے یہ کتاب. اور اس میں آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کس طور سے جب لڑکی جاتی تو نہ صرف اس کی جو بیوٹی تھی, نہ صرف اس کے بدن کے اندر سے آنے والی خوشبوئیں بادشاہ کو متاثر کرتی, نہ صرف اس کی جسمانی جو خوبصورتی تھی وہ بادشاہ کو متاثر کرتی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا جانے کا بولنے کا ڈھنگ یا سلیقہ یا انداز ہوتا یہ بھی بڑا میٹر کرتا تھا. اور آج کل بھی ایسا ہوتا. بیٹی نے بات کی ماڈلز کی, جب وہ اس کے ریمپ کے اوپر وہ کرتی ہیں, کیا اسے کہتے ہیں جی, کیا کہتے ہیں؟ کیٹ واک. پھر بالکل ایسے جب کانٹیکس تو وہ یہ سٹیج کے اوپر اس کا آنا, پھر کیونکہ جو جوری ہوتی ہے وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتی, اس کے اندر اعتماد کتنا ہے, اس نے جو بات کی ہے وہ کس انداز کے ساتھ کی ہے, یہ ساری چیزیں. اور بادشاہ کے سامنے بھی یہ سارا معاملہ تھا. خوبصورتی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ اندر سے کیسی ہے, چونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا اور باقی سب ریجیکٹ ہو گئیں. اور ایک اور اہم بات نوٹ کر لیں, ایسا نہیں ہے کہ جو ریجیکٹ ہو گئیں وہ پھر دوبارہ سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. ایسا بالکل ممکن نہیں تھا اس زمانے میں. جو بھی لڑکی ایک بار بادشاہ کے پاس چلی جاتی وہ وہیں پر جو وہاں پر بنے ہوئے تھے محل کے اندر وہیں پر اس نے رہنا. اب بادشاہ کی مرضی ہے کہ دوبارہ سے نام لے کر وہ جب چاہے اسے بلا سکتا ہے, لیکن دوبارہ وہ اپنے گھر میں جا نہیں سکتی تھی. اب جب آستر کے اوپر یہ تاج رکھ دیا گیا, جب آپ اسی بیان کو آگے پڑھتے ہیں اور اسی باب کی 17ویں ذرا پڑھیں, یہ 17ویں آیت کو, اسی دوسرے باب کی 17ویں آیت کو پڑھیں ذرا, جنہوں نے حوالہ نکالا ہوا ہے. بادشاہ نے آستر کو سب عورتوں سے زیادہ پیار کیا اور وہ اس کی نظر میں ان سب کماریوں سے زیادہ عزیز اور پسندیدہ ٹھہری. بس اس نے شاہی تاج اس کے سر کے اوپر رکھ دیا. سب عورتوں سے زیادہ پسند آئی ہے. اب ظاہری سی بات ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں جس کی بنا پر بادشاہ نے اسے پسند کیا. اب ذرا اسی بات کو بنیاد بنا کر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آستر ملکہ بن گئی ہے, اور آستر کے نام کا مطلب پتا کیا ہے جی؟ آستر کے نام کا مطلب پتا کسی کو؟ اس کے 2 نام ہیں بائبل میں جو لکھے ہوئے ہیں, 2 نام ہے اس کے. آستر اس کا فارسی نام ہے, ایک اس کا نام دوسرا جی کون سا ہے؟ حدسہ. اور حدسہ کا مطلب ہے مہندی, اور اس کا مطلب خوشی بھی عام طور پر کیا جاتا ہے. لیکن جو آستر ہے اس کا مطلب ہے ستارہ, فارسی میں اس کا مطلب ہے ستارہ. یہ جب ملکہ بن گئی ہے, دیکھیں خدا بعض اوقات جب کسی کو کوئی رتبہ یا مرتبہ دیتا, اور میں نے نیچے کے ایک آیت, آپ نے نوٹ, آیت تو نہیں ہے لیکن میں نے ایک کوٹیشن نیچے لکھی ہے کہ جیتنے والی حسینہ کا پیغام آج کے کیا پیغام ہے؟ آج آستر کے ملکہ تو وہ بن گئی ہے. کیا پیغام اس کی زندگی سے آج میں اور آپ سیکھ رہے ہیں؟ کیا
پیغام ہے آستر کی کتاب میں سے؟ ہاں، روزوں کے حوالے سے ہم سیکھتے ہیں اور بہت سی باتیں ہم سیکھتے ہیں، لیکن آج مقابلہ حسن جیت کر جب اس کے سر کے اوپر تاج رکھ دیا گیا، کیا پیغام ہے اس کی زندگی سے؟ جب آپ آگے پڑھتے ہیں نا تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے حالات پلٹا کھا جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جی؟ حالات پلٹا کھا، کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں کے اوپر مصیبت، اور اس نے اپنی قوم کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ اس کے بھائی نے، جو چچا زاد بھائی ہے اس کا مرد کی، اس نے منع کیا ہے کہ آپ نے اپنی قومیت کسی کو بتانی نہیں ہے۔ جب حامان جو وزیر اعظم ہے، جس نے مرد کی وجہ سے ساری قوم کو مارنے کا فیصلہ کر لیا، یہ فرمان بھی بادشاہ سے جاری کروا لیا۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات جو ہم کو آج ہمارے سامنے ہے، جو پیغام آج آستر ہمیں، مجھے اور آپ کو دے رہی ہے۔ جب پیغام بھیجا گیا، مردکی نے پیغام بھیجا اس کے پاس، اب وہ پریشان ہے کہ اب میں اس کے بارے میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو ایک اہم بات رہا، چوتھا باب نکالے گی، چوتھا باب اور اس کی 14ویں آیت، چوتھا باب اور 14ویں آیت اسی کتاب کی، آستر کی کتاب کا، شاباش، چوتھا باب 14ویں آیت، کیا لکھا ہے جس میں؟ کیونکہ اگر تو یہ مردکی کہہ رہا ہے آستر سے کہ تو اگر خاموشی اختیار کرے تو یہودیوں کے لیے نجات کسی اور طرف سے آئے گی۔ خدا اپنی قوم کو کسی اور طریقے سے بھی بچا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ، ممکن ہے تیرے خدا نے تجھے اسی لیے ملکہ کے عہدے پر فائز کیا ہے کہ تو اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکے۔ یہی لفظ ہے بیٹا، ذرا لفظ آپ پڑھ دیں، جانیں تو اسی کو کیا لکھا ہے، یہ لفظ کیا ہے یہاں پر؟ کہیں اور سے آئے گی جی، جی، ہلاک ہو جائے گی، شاباش۔ کیا جانے، لفظ کیا ہے جی؟ تو اسی لیے اس مرتبے کو پہنچی، اسی لیے خدا نے تیرے سر کے اوپر تاج رکھوایا ہے کہ تاکہ تو صرف عیاشیوں میں نہ پڑ جائے، اپنے آرام اور اپنے سکون ہی کا خیال نہ رکھے، اپنے محل میں اپنی زندگی کو صرف انجوائے نہ کرے، بلکہ ممکن ہے تیرے خدا نے اسی لیے تجھے ممکن بنایا اور ملکہ بنایا تاکہ تو اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکے۔ پریشان تو ہوئی ہے، اسے پتا ہے کہ بغیر اجازت کے ملکہ بھی جو ہے وہ بادشاہ کی حضوری میں جا نہیں سکتی۔ پھر اس نے پیغام بھیجا ہے، میں بھی روزہ رکھوں گی اور میری سہیلیاں بھی رکھیں گی، آپ بھی رکھیں، اور پھر میں بادشاہ کے پاس جاؤں گی، اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ لیکن خدا استعمال کر رہا تھا، خدا نے یہ ممکن جب یہ گئی ہے روزہ رکھنے کے بعد، پھر خدا نے کیسے پانسا پلٹ دیا ہے۔ اور آج یہ پیغام ہمارے سامنے بھی ہے۔ آج ذرا اسی بات کو اپنے سامنے رکھے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو ہمارے پاس تاج ہے، نہ ہمارے پاس خوبصورتی ہے، نہ ہم جوان ہیں۔ کتنی خوبیاں یہاں پر لکھی ہیں جی؟ 3 خوبیاں، بار بار بات کر رہا ہوں ان کا، 3 خوبیاں لکھی ہیں۔ کون سی؟ جوان ہو، خوبصورت ہو، کنواری۔ ذرا بطور کلیسیا آج اپنے آپ کو ذرا آستر کی جگہ پر رکھ کر اور آستر کے اس کے پیغام کو سیکھنے کی ذرا کوشش کیجئے۔ خدا نے یقیناً یہ بات یاد رکھیں، خدا نے آپ کو بھی خوبصورت بنایا۔ کئی بار آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے اندر کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیں خدا نے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے۔ کبھی غور تو کریں، ہم صرف رنگت پر جاتے ہیں کہ میرا رنگ ایسا ہے، میرا قد ایسا ہے، میں تو کسی لائق ہی نہیں ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کبھی ٹٹولیں اپنے آپ کو، ممکن ہے خدا نے بھی آپ کو کوئی ایسا دیا ہو جو آپ دیکھیں، اگر اب یہاں پر ملکہ بن تو گئی ہے، اب یہ چاہتی تو آپ نے آپ کو خطرے میں نہ ڈالتی۔ اس نے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے، کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے۔ کس کے لیے ڈالا جی؟ اپنی قوم کے لیے، اور قوم کو بچانے کا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر یہ آستر کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی اور اپنی قوم کو بچانے کا وسیلہ نہ بنتی تو کبھی کتاب مقدس میں اس کے نام سے کتاب موجود ہوتی جی؟ نہیں ہوتی۔ اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی کتاب حیات میں لکھا جائے؟ خدا نے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے،
یہ خوبصورتی آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ، اگر ایک خوبی نہیں تو دوسری صحیح، دوسری نہیں تو تیسری صحیح، کچھ نہ کچھ خدا نے آپ کے اندر رکھا ہوا. آپ دیکھنے میں کبھی اپنے آپ کو آج کتنے لوگ ہیں جو آئینہ دیکھ کر آئے ہیں؟ کتنے لوگ جو چرچ میں آنے سے پہلے جنہوں نے آئینہ دیکھا ہے؟ سب نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا. آپ سارے خوبصورت ہیں. آپ نے اپنی ناک نہیں دیکھی کتنی پیاری ہے؟ اپنا رنگ نہیں آپ نے دیکھا کتنا پیارا ہے؟ آپ نے اپنے بال دیکھے جو خدا نے آپ کو دیے ہیں، آپ کتنے پیارے ہیں. خدا کی نظر میں آپ سارے پیارے ہیں، اور خدا نے یہ خوبیاں آپ کو اس لیے دی ہیں کہ آپ بھی اپنے اس ٹیلنٹ کو جو خدا نے آپ کو دیا ہے کس کے لیے استعمال کریں. کس کے لیے استعمال کریں؟ اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی کلیسیا کو بچانے کے لیے. آستر کا نام جب جب یہ دنیا موجود رہے گی، خدا کے پاک کلام کی منادی اس دنیا کے طول و عرض میں ہوتی رہے گی، آستر کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا. اور اس لیے کہ اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اور اگر یاد رکھیں آپ کے اندر بھی خدا نے کوئی خوبی ممکن ہے، یہ خوبصورتی آواز کی صورت میں ہو سکتی ہے. کس کی صورت میں جی؟ آپ اچھا گا سکتے ہیں، آپ اچھا بجا سکتے ہیں، آپ اچھا انتظام کر سکتے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں. اپنے آپ کے لیے تو سبھی کرتے ہیں، کبھی اپنی کلیسیا کے لیے بھی کر کر دیکھیں، اپنے لوگوں کے لیے بھی کر کے دیکھیں. اپنے آپ کو دیکھیں، اس نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا ہے. اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے. کیا میں اور آپ یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں؟ کیا ہم قدم بڑھا سکتے ہیں اپنی کلیسیا کو بچانے کے لیے، اپنی کلیسیا کی بہتری کے لیے، اپنی کلیسیا کی بھلائی کے لیے، اس کی روحانی ترقی کے لیے؟ یہی پیغام آج آستر کی زندگی سے مجھے اور آپ کو مل رہا. ضرورت ہے ہماری کلیسیا کو ایسے نوجوانوں کی، ضرورت ہے ایسے خوبصورت لوگوں کی جو آگے بڑھ سکیں، جو آگے بڑھ کر اسے سنبھالا دے سکیں، تاکہ ہم بچ جائیں، تاکہ دشمنوں سے جو اس وقت حمان نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ میں نے ہلاک کر دینا ان کو، میں نے صفائے ہستی سے مٹا دینا ان کو. ہاں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی خدا کے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو بھی اس کا یہ منصوبہ تھا. لیکن دیکھیں یہاں پر مردکی نے کیا کہا استر سے کہ ہو سکتا ہے تو اسی لیے. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے میں اسی لیے پاسبان ہوں، ہو سکتا ہے میں اسی لیے ایلڈر ہوں، ہو سکتا ہے میں اسی لیے ڈیکن ہوں، ہو سکتا ہے میں اسی لیے سنڈے اسکول ٹیچر ہوں، اور میں ہو سکتا ہے اس لیے میں ایک کلیسیا کا ممبر ہوں. خدا نے ہو سکتا ہے اسی لیے ہمیں یہاں پر رکھا ہے. مثبت سوچ کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، کامیابی خدا کی طرف سے. اور جب آپ نیک نیتی کے ساتھ، نیک ارادوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اگر خدا نے آستر کو کامیاب کیا تو خدا نے کیوں یہ کتاب مقدس میں رکھی ہے؟ تاکہ اس کی زندگی سے سبق لے کر جب آپ بھی اپنی خود غرضی کو ایک طرف رکھ کر صرف ایک مقصد لے کر کہ میں نے اپنی کلیسیا کو بچانا ہے، جب آپ قدم بڑھائیں گے خدا ضرور کامیابی بھی عطا کرے گا. کیونکہ بائبل کا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے. آج اپنے خدا کے وعدوں کا یقین کرتے ہوئے ذرا اپنی زندگی پر بھی غور کریں. اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ دیکھیں خدا کو. آج ہم یہ چاہتے ہیں خدا ہمیں بھی خدا پسند کرے. ہم بھی دیکھیں پسند، ایک دوسرے کو پسند آنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں. ایک دوسرے سے مراد یہ ہے کہ ہم دنیاوی مقابلہ جیتنے کے لیے، دنیاوی مس ورلڈ بننے کے لیے، دنیاوی مس، اور صرف مس کی بات نہیں ہے، میں مسٹر کی بھی بات کرتا ہوں، مسٹر بھی کئی بنتے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں. کیا کچھ کرتے ہیں لوگوں کو پسند آنے کے لیے، کیا فیشن کرتے ہیں، بالوں کی تراش خراش، اپنا جناب اپنی بیوٹی کا، اپنی رنگت کا کیسے خیال، اپنے کپڑوں کا اچھی بات ہے رکھنا چاہیے، لیکن خدا کو پسند آنے کے لیے دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا اسی منظر پر چلتے ہیں کہ جب بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہے اور آگے سے وہ لوگ گواریاں گزر رہی ہیں، اب کون کسی کو پسند آتا ہے؟ ذرا یہاں پر سوچیں کہ آپ کا خدا جو آپ جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، پسند آنا چاہتے ہیں اپنے خدا کو تاکہ وہ آپ کو اپنی ملکہ بنا لے، تاکہ آپ کے سر کے اوپر وہ آج تاج رکھ دے. اور اگر پسند آنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے اندر بھی خوبیاں، اس وقت 3 خوبیاں تھیں. کتنی خوبیاں جی؟
بادشاہ کو پسند آنے کے لیے کتنی خوبیاں؟ جوان ہونا، شاباش، خوبصورت ہونا، کماری ہونا، یہ بنیادی شرط تھی بادشاہ کو پسند آنے کے لیے۔ اور خدا کو پسند آنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ذرا ایک حوالہ نکالیں گے، افسیوں کے نام خط اور اس کا 5واں باب 27ویں آیت۔ کوئی بھی آپ میں سے جو اس کو پہلے نکالے اس کو تلاوت کر دے۔ افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا، مقدس پولس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 27۔ شاباش، ایسی جلال والی کلیسیا۔ کون سی کلیسیا جی؟ اور کیا یہ جلال والی کلیسیا علی پور جٹھا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بولیں ذرا، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، خدا کے فضل سے ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی جلال والی کلیسیا، جی بیٹا آگے پڑھیں ذرا، بنا کر اپنے پاس حاضر کرے۔ آگے کیا ہے؟ 3 خوبیاں یہاں پر بھی ہیں، 3 خوبیاں وہاں پر بھی 3 خوبیاں ہیں بادشاہ کو پسند آنے کے لیے، یہاں پر قادر مطلق خدا کو پسند آنے کے لیے 3 بنیادی خوبیاں۔ جی بیٹا، جس کے بدن میں پہلی بات داغ، دوسری بات جری، اور کوئی ایسی بات نہ ہو۔ 3 چیزیں، داغ بھی نہیں ہے، داغ گناہ کو ظاہر کرتا، داغ کا مطلب جو آپ کے اوپر کلنک لگ جاتا، ٹیکا لگ جاتا ہے آپ کے ماتھے کے اوپر کہ بھئی یہ چیز آپ کی زندگی میں ایک پکا داغ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر بھی بہت سے کلنک ہیں، ہمارے اوپر بھی بہت سے بطور کلیسیا بہت سے داغ ہیں، لیکن ہم نے دھونا ہے۔ فیصلہ کریں آج، ہم نے مٹانا ہے ان کو، ہم نے جلالی لوگ بننا ہے، خدا کے جلالی لوگ بننا ہے، خدا کی جلالی کلیسیا جو اسے پسند آئے، تاکہ ہمارے اندر بھی کوئی داغ نہ ہو، ہمارے اندر بھی کوئی جری۔ کیا ہوتی ہے جری؟ جب آپ ایجڈ ہو جاتے ہیں نا، چہرے کے اوپر جو سلوٹیں، اور آج کل تو اینٹی ایجنگ کا بڑا جی ہے جی، کیوں بہتر یہ آج کل تو نسخے بڑے چل رہے ہیں، لیکن خدا یہاں پر چاہتا ہے کہ اس کو آپ کی جسمانیت سے کوئی، آپ کے رنگ سے غرض نہیں ہے، آپ کے قد سے غرض نہیں ہے۔ خدا کو غرض ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ داغ ہو، نہ جھری ہو، اور نہ کوئی ایسی بات نہ ہو۔ اور سب سے اہم بات، ایک اور بات اپنے خدا کو پسند آنے کے لیے ذرا ایک اور حوالہ نکالیں گے جی، عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط اور اس کا 11واں باب اس کی 6 آیت۔ اگر آپ خدا کو پسند آنا چاہتے ہیں، مقابلے کی دوڑ میں تو ہم شامل ہیں، تاج تو لینا چاہتے ہیں، لیکن خدا کو پسند آنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، آپ بھی تیاری دیکھیں وہ کس طرح سے تیاری کرتی ہیں۔ مس ورلڈ بننے کے لیے لوگ اتنا کیسے تیاری کرتے ہیں، مسٹر بننے کے لیے کیسے تیاری کرتے ہیں، بیوٹی کانٹیسٹ جیتنے کے لیے کیسے تیاری کرتے ہیں، لیکن ہم بطور کلیسیا اپنے خدا کو پسند آنے کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہے۔ جی نکالیے حوالہ جی، شاباش۔ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا، یہ چیز ہے ہمارے اندر، یہ چیز ہے ہمارے اندر۔ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن سی بات ہے۔ ایمان دراصل ہے کیا؟ کبھی سوچا آپ نے ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہر اتوار ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کیا رکھتا ہوں؟ ایمان رکھتا ہوں، لیکن نظر کہاں پر آتا ہے؟ نظر آتا ہے جی۔ اور آپ کہہ سکتے جی ہمارے پاس تو اج دووے ایمان سامنے آئیاں ساجے، اج دیکھو خدا دا کرنا کہ یہ دووے کٹھیاں ہو گیا، ایمان نہ سرتے ایمان دونوں ہے جی، ہمارے پاس 2 ہیں، یہ 2 ہو سکتی ہیں، نام ضرور ہے، لیکن کیا میرے اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں؟ اور یہی تو وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کو پسند آنا، باقی آپ کے اندر سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے اندر یاد رکھیں ایمان نہیں ہے، کبھی بھی زندگی کا تاج حاصل نہیں کر سکتے، کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور یہی آج آستر کی کتاب آپ کو پیغام دے رہی ہے۔ آستر نے تیاری کے ساتھ، لیکن اس نے اس اپنی خوبصورتی کو اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیا۔ آج ہمارا خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے خدا کے دیے گئے ٹیلنٹ کو، اور پھر سب سے بڑھ کر خدا کو پسند آنے کے لیے، اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے جس کے حوالے سے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا، اس زندگی کے تاج کو پانے کے لیے ضرور ہے کہ ہمارے اندر کیا ہو؟ ایمان ہو۔ کیا ہو ہمارے اندر؟ اور وہ ایمان ہمارے عمل سے بھی نظر آئے۔ 4 قسم کا ایمان ہے،
کب کہ موقع ملا ہم اس پر بھی غور کریں گے. 4 قسم کا ایمان ہے, اور اگر آپ کے اندر واقعی وہ ایمان ہے جس کی بدولت آپ اپنے خدا کو پسند آ سکتے ہیں, تو واقعی تو پھر آپ کے اوپر تاج رکھ دیا جائے گا جب اس وقت عدالت لگی ہوئی ہوگی. خدا کا اکلوتا بیٹا تخت عدالت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا, لوگ آگے سے گزر رہے ہوں گے. مکاشفہ کتاب کے 20ویں باب میں لکھا ہے کہ کتابیں کھولی جائیں گی. کیا ہوگا جی؟ کتابیں. اور جو گزرتا جائے گا اس کے اعمال کے مطابق اس کا انصاف. اور جب دیکھیں وہاں سے بھی گزر رہی ہیں لڑکیاں, گزر رہی ہیں, پسند کون آ گیا ہے؟ آج تک پسند آ گئی ہے. کون آ گیا پسند جی؟ آج تک اگر پسند آ گئی ہے تو وہ آج ہمیں بھی یہ پیغام دے رہی ہے. آپ بھی اپنے خدا کو پسند آنے کے لیے, جب آپ کو خدا نے وقت دیا ہے تو تیاری کریں اپنے خدا کو پسند آنے کے لیے. اپنے اندر سے داغ, جھریاں کو اور کوئی ایسی بات کو جو خدا کو ناپسند ہے اسے دور کریں. ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. ایمان کو اپنے اندر لے کر آئیں, اور پھر اسی ایمان کو لے کر جب آپ اس کی حضوری میں جائیں گے, عدالت کا تخت لگے گا, تو وہاں پر پھر آپ کو ایک دعوت دی جائے گی. دعوت کیا ہوگی کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں, آؤ اس جگہ کو حاصل کر لو جو بنائے عالم سے بیشتر تمہارے لیے تیار کر لی گئی ہے. پھر آپ ابدی آرام میں داخل ہو جائیں گے, اور آپ کے سر کے اوپر کیا رکھا جائے گا؟ کیا رکھا جائے گا؟ پانا چاہتے ہیں جی؟ پانا چاہتے ہیں؟ ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیں. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.